اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے ہدی للناس، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ، قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ اب قرآن مجید جو رہنمائی کے لیے آیا ہے، اس سے رہنمائی کیسے حاصل کرنی ہے؟ قرآن مجید سامنے ہے اور اس کو ہم پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد بند کر دیں، اور بند کرنے کے بعد کچھ ساتھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، کچھ بوسے دیتے ہیں، کچھ سینے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگا لیا، آنکھوں سے لگا لیا، بوسہ دے لیا، اور پھر سجا کر غلاف میں لپیٹ کر الماری میں سجا دیا۔ اس طرح تو ہدایت نہیں ملے۔ اس کے مثال یوں سمجھو، ایک بیمار آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اسے دوائی دیتا ہے، وہ دوائی لے کر آ جاتا ہے، بڑا خوش ہے کہ میں جس ڈاکٹر کے پاس گیا تھا وہ بڑا قابل ہے، بڑا تجربہ کار ہے، اور اس کی دوائی بڑی پرتاثیر ہے، جو بھی دوائی کھاتا ہے اس سے لے کر اسے شفا مل جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ دوائی لے کر آ گیا، ڈاکٹر نے کہا تھا صبح کے وقت اس کو استعمال کرنا ہے، شام کے وقت استعمال کرنا ہے، ساتھ ڈاکٹر نے کچھ پرہیز بھی بتا دیا کہ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ دوائی لیتا ہے، آنکھوں سے لگا لیتا ہے، اس کو بوسہ دے دیتا ہے، اس کو سینے سے لگا لیتا ہے، پھر وہ اس کو سجا کر الماری میں رکھ دیتا ہے۔ اسے شفا مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ شفا کب ملے گی؟ جب اس دوائی کو استعمال کرے گا۔ جیسے ڈاکٹر نے کہا بے نہیں، قرآن مجید یوں سمجھیے، انسان جب گمراہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گمراہی کا علاج نازل کیا۔ علاج، وہ علاج قرآن مجید نازل کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین۔ فرمایا کہ یہ تمہارا علاج ہے، تم گمراہ ہو، بھٹکے ہوئے ہو، اس کو استعمال کرو، تمہیں ہدایت مل جائے گی، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اور ہم نے لا کر سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، الماری میں سجا کر رکھ دیا۔ قرآن مجید اس وقت تک اس سے ہم ہدایت حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ سیدھی سی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے ہمارے بارے میں؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ میں کہ جن کو ہم نے قرآن مجید دے دیا اور جنہوں نے اس قرآن کو اللہ کی کلام مان لیا۔ ہم مانتے ہیں کہ قرآن مجید کس کی کلام ہے؟ اللہ کی کلام۔ اور کس لیے آیا ہے؟ ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اب یہ جو ماننے والے ہیں، تسلیم کرنے والے ہیں، قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، اور پھر یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، بلکہ ایک قوم نے اس قرآن مجید سے رہنمائی لی، پھر وہ قوم پوری دنیا کی رہنما بن گئی۔ وہ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام
انہوں نے قرآن مجید سے ہدایت لی تھی، رہنمائی لی تھی، پھر کیسر و کسریٰ جو تھے وہ ان کے قدموں میں جھک گئے، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، عزت بھی مل گئی، حکومت بھی مل گئی۔ قرآن مجید سے جب انہوں نے رہنمائی لی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھی عطا کر دی اور جنت بھی عطا کر دی، سب کچھ ہی مل گیا۔ اور جب سے ہم نے قرآن مجید سے رہنمائی لینا چھوڑ دیا تب سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے یہی کہا ہے نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ عزت والے تھے قرآن کی وجہ سے، اور ہم ذلیل کیوں ہیں؟ قرآن کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے قرآن مجید دیا ہے نا اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں؟ تلاوت۔ کیسے؟ حق تلاوتہ، جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ اللہ، وہ حق یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے جب بھی پڑھے اس میں تدبر کرے کہ میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے۔ اب اندازہ کیجئے ہمارے اس گاؤں میں، بستی میں ہم سب مسلمان ہیں، قرآن مجید مانتے ہیں، اللہ کی کلام ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے؟ یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے نا۔ ہدایت تو تب ملے گی، رہنمائی تب ہی لے سکیں گے جب ہمیں پتہ چلے گا کہ قاری صاحب نے جو آیت پڑھی ہے اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے، کس چیز سے روکا ہے، کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کو معلوم ہے جب ہم دوائی لیتے ہیں ڈاکٹر سے بڑی تحقیق کرتے ہیں نا، پوچھتے ہیں جی یہ جو ہے دوائی کیسے استعمال کرنی ہے، یہ کیسے استعمال کرنی ہے، کتنے ہم تحقیق کر کے بصیرت کے ساتھ دوائی لے کر آتے ہیں۔ اور کوئی گھر والا اپنی مرضی کرے گا تو ہم فوراً کہتے نہیں، ڈاکٹر نے ایسے نہیں کہا تھا، اس کو ایسے استعمال نہیں کرنا۔ یہ ہم اپنے اس جسم کی شفا کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ تو قرآن ہماری روح کی بھی شفا ہے، ہمارے جسموں کی بھی شفا ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ سال ہا سال گزر گئے لیکن ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، حالانکہ قرآن مجید بعد ترجمہ چھپ چکے ہیں۔ قرآن مجید بعد ترجمہ احسن البیان، ہم نے طلباء کو جو فارغ ہوئے تھے، احسن البیان قرآن مجید بعد ترجمہ، اس کا نام احسن البیان ہے، وہ ہم نے تقسیم کیا تھا۔ اس میں قرآن مجید کا ترجمہ ہے، ہر آیت کا ترجمہ ہے۔ اب صحابہ کرام جنہوں نے رہنمائی لی تھی وہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے قرآن مجید سیکھا بھی اور عمل بھی کیا۔ تعلمنا العلم والعمل جميعا، ہم نے قرآن مجید صرف پڑھا نہیں تھا بس کہ اس پر عمل کرنا بھی سیکھا تھا۔ پڑھتے بھی تھے، ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے۔ غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورہ بقرہ جو ہے 10 سال میں پڑھی تھی۔ کتنے سال؟ 10 سال غالباً ذکر ہے۔ اور پوچھنے والے پوچھا وہ کیسے اتنا عرصہ؟ کہتے تھے کہ ہم پہلے قرآن مجید کی آیات پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، پھر اس پر عمل کرتے تھے، پھر آگے چلتے تھے۔ ایسے انہوں نے رہنمائی لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھی دے دی اور آخرت بھی دے دی۔ تو اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن مجید اس انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ یہ جو طالب علم ہے
قرآن مجید سیکھ رہے ہیں، پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، آگے قرآن مجید کی تفاسیر پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کے مطابق عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔